بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی حقیقت اور موت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، عیش پرست نہ بننا، اللہ کے بندے عیش پرست نہیں بنتے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، گزر کے جانا ہے۔ کوئی آج گیا، کوئی کل گیا۔ یہ سب حرص و حوث کا سامان یہیں رہ جانا ہے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم تھک جاتے ہیں۔ جب نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ زندگی سمیٹنے والا آ کر سمیٹ جاتا ہے اور سب سامان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اپنی آخرت بنانے کا وقت ہے۔ حشر کو یاد کیا جائے۔ جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، چہرے پر جب قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے، وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے، تیرے کانوں کو نوچیں گے، تیرے گالوں کو کھائیں گے اور تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے الگ کر دیں گے۔ تو قبر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا پڑا ہوگا۔ اور وہ دن یاد کر جب کروٹ بدلتے ہیں، اسی طرح کبھی اللہ زمین کو کروٹ دیتا ہے۔ تو صحیح صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، بادشاہ صاحب، وزیر صاحب، امیرن صاحبہ، غریبن صاحبہ، امیر آخرت صاحب و بیگم صاحبہ، سب کو زمین نے پہلو بدر کر اوپر سے نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا۔ وہ حسن و جمال کا پیکر قبر میں چورا چورا بنا پڑا ہے، اسے بھی ہواؤں نے سلامت نہ چھوڑا۔ ظالم ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس حسن کے وجود کو اس نے اسی طرح فضا میں بکھیر دیا جیسے کبھی وہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تھا، اور اس طرح مٹ گیا، ایسے نامعلوم ہو گیا۔ اسی طرح اس کائنات میں کھو گیا جیسے وجود میں آنے سے پہلے وہ کھویا ہوا تھا، اس کا کہیں کوئی نشان نہ تھا۔ ایک زمانہ آیا کہ قبر بھی مٹ گئی، ہڈیاں بھی رول گئیں، نشان بھی مٹ گئے، فضاؤں میں گم ہو گئے، کچھ ہاتھ نہ آیا، سارا کیا ہوا اور لے گئے، اور یہ خود جا کر اپنے کیے کی سزا قبر میں بھگتنے کے لیے پہنچ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا کے سامنے ایسے پھنسے کہ موت بھولی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھولا۔ کیا وحشتناک منظر ہے کہ جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے، اس دن ماں بیٹی، بہن بھائی، خاوند بیوی جدا جدا ایک دوسرے کے قریب بھی نہ ہوں گے۔ ہر آدمی کی پکار ہوگی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ جہنم کے شعلے لپک لپک کر انسانوں کو للکار رہے ہوں گے، مجھ اور آپ سے جواب طلبی ہو رہی ہوگی۔ اور عورت کا دل تو ویسے بھی کمزور ہوتا ہے۔ بتا کہاں گیا جو تجھے دیا تھا، کہاں گیا جو تجھے پہنایا تھا، جو تجھے مال دیا تھا، رزق دیا، عقل دی، اس کا کیا کر کے آیا ہے؟ ہر مرد و عورت کا ناپ ہو رہا ہوگا، بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ دائیں طرف دیکھے گا اعمال اپنے نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال اپنے نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی چیخ و پکار ہوگی، اے کاش ہم آج کے لیے کچھ کر لیتا۔ میں لوگوں کو نہ مانتا، اپنے ہاتھ دبائے گا، اس دن ہاتھ چبا جائے گا لیکن کچھ کام نہ آئے گا۔ نکلے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک مومن کو دیکھا جو جہنم میں گر رہا تھا اور جہنم سے نکال کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ انسان کہے گا کہ کہاں چھپوں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی چھپنا چاہے تو چھپ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، کہاں بھاگوں؟ اللہ فرمائیں گے، آج تیرے پاؤں باندھ دیے جائیں گے، آج میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ دنیا میں اللہ کتنا رحیم ہے، پردے ڈالتا رہتا ہے، چھپاتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، فرشتہ آ کر تھپڑ نہیں مارتا۔ میرے پاؤں غلط چلتے ہیں، فرشتے کی لاٹھی میرے پاؤں نہیں توڑتی، اللہ مہلت دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کچھوا 500 سال تک زندہ رہتا ہے، درخت 1000 سال تک زمین پر کھڑا رہتا ہے، پہاڑ اور دریا کروڑوں سال تک اپنی شان کو باقی رکھتے ہیں، مگر انسان کی عمر 50 سال یا 100 سال سے زیادہ نہیں۔ انسان جو بظاہر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے، وہ سب سے کم زندگی پاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ مختصر زندگی بھی ناکامیوں کی ایک مسلسل داستان کے سوا اور کچھ نہیں۔ آدمی کی زندگی غم اور دکھ سے اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ خوشی کے لمحات غفلت کی چند جھلکیوں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ بیماری، حادثہ، بڑھاپا، امیدوں کی مسلسل پامالی کا نام زندگی ہے، اور بالآخر اس قسم کے دردناک ایام گزارتے ہوئے ایک دن موت کے آگے شکست کھا جاتا۔ ایک غریب کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس بڑا مکان نہیں، اس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کافی پیسہ نہیں، مگر دوسری طرف ان لوگوں کا حال بھی بہت زیادہ مختلف نہیں جن کو ایک غریب آدمی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔
दौलतमंद आदमी के लिए पैसा होना इससे ज़्यादा बड़े मसाइल पैदा करता है जो गरीब को पैसा ना होने की सूरत में नज़र आते हैं। एक मशहूर आदमी जिसके गिर्द इंसानों की भीड़ लगी हुई हो, अंदर से इस कदर बेचैन होता है कि रात को गोली खाए बगैर उसे नींद नहीं आती। गर्द इस दुनिया में हर आदमी दुखी है, कोई एक सूरत में और कोई दूसरी सूरत में। बिलफर्ज कोई शख्स नामुवाफिक हालात से बच जाए और इस खुशकिस्मती को हासिल कर ले जिसको सुख और चैन कहते हैं, तब भी कितने तक अगर कोई शख्स इत्तेफाकी असबाब के तहत खुशियों का ख़जाना अपने गिर्द जमा कर ले तो भी बस सुबह से शाम तक के लिए होगा। उसके बाद अचानक मौत का बेरहम फरिश्ता आएगा और उसको इस तरह पकड़ लेगा कि ना उसकी दौलत उसको बचा सकेगी और ना उसकी फ़ौज। हवाई जहाज़ के मुसाफिर पर भी मौत इसी तरह काबू पा लेती है जिस तरह एक पैदल चलने वाले आदमी पर। वो आलीशान महलों में भी इसी तरह फातिहाना दाखिल हो जाती है जिस तरह एक टूटे फूटे मकान में मौत आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी है। मौत आदमी को याद दिलाती है कि वह आज से ऊपर उठकर सोचे, वो कामयाबी को ज़िंदगी के उस पार तलाश करे। कामयाब वो है जो मौत से सबक ले ले। जो शख्स ये सबक लेने से महरूम रहे उसकी खुशियों के चिराग बहुत जल्द बुझ जाएंगे। वो अपने आप को एक ऐसे भयानक अंधेरे में पाएगा जहां वो अबद अल आबाद तक ठोकरें खाता रहेगा और कभी इससे निकल ना सकेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मशगूलियत से पहले फ़रागत को और बहुत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।